بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کا سبق نمبر 7 ہے۔ چونکہ مقدمہ چل رہا ہے تو آج کا ہمارا یہ سبق وَأَن تُسْعِدَنَا بِالْہِدایہ سے لے کر وَتَصْرِفَنَا عَنِ السَّفَاهَةِ فِي الْفُكَاهَةِ تک ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَأَن تُسْعِدَنَا بِالْہِدایہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہماری دستگیری فرما دیں، مدد فرما دیں، بالہدایت رہنمائی کے ساتھ، الی الدرایت دانائی کی طرف، وتعضدنا اور آپ ہمیں قوت عطا فرما، بالاعانت تعاون کے ساتھ، علی الابانت بات کرنے پر، وتعصمنا اور ہماری حفاظت فرما دیں، من الغوایت گمراہی سے، پھر روایتی بات نقل کرنے میں، وتصرفنا اور ہمیں پیر دے، عن السفاہت بے وقوفی سے، فی الفکاہت مذاق میں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کی ہے کہ اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیں، ہماری مدد کریں ہدایت کے ساتھ، رہنمائی کے ساتھ، دانشمندی کی طرف، یعنی اے اللہ ہمیں دانشمندی عطا فرما دے، دانائی عطا فرما دے کہ ہم جو بھی کام کر لے تو سوچ سمجھ کے کر لے، دانائی اور دانشمندی کے ساتھ کر لے، اور اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم جو کرنا چاہے اس کا اظہار بھی کر سکے۔ تو اس اظہار کے لیے اے اللہ آپ ہمیں قوت سے نوازے، تعاون کے ساتھ، علی الابانت یعنی اظہار ما فی الضمیر پر، بیان کرنے پر، کہ ہمیں قوت گفتگو حاصل ہو اور ہم جو کرنا چاہے اس کا اچھی طرح اظہار کر سکیں، اور ہماری حفاظت فرما غوایا یعنی گمراہی سے، چونکہ اس میں ہمیں نقل کرنے کی بھی ضرورت پڑے گی اور ہم کسی اور کے اقوال بھی سامنے لے آئیں گے، بات بھی کریں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نقل میں اور اس روایت کرنے میں ہم گمراہی کے شکار ہو اور ہم غلط روایت کر لیں یا اس روایت میں غلطی کر بیٹھیں۔ تو اس سے ہم آپ کی حفاظت طلب کرتے ہیں، آپ ہمیں اس گمراہی سے محفوظ فرما دیں۔ اور چونکہ جیسے شروع میں اس صنف کی تعریف میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ یہ مقامہ یہ جد اور ہزل یعنی سنجیدگی اور مذاق دونوں سے مرکب ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں مذاق کی طرف بھی جانا ہوگا۔ تو یہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مذاق میں اس قدر آگے بڑھیں کہ اس کی حدود اور قیود کی رعایت نہ کر سکے اور بے وقوفی کے شکار ہو اور جھوٹ ہماری زبانوں پر جاری ہو۔ تو ایسا نہ ہو اے اللہ، اور ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر مذاق ہمیں کرنا بھی پڑے تو مذاق میں ہم بے وقوفی کے شکار نہ ہوں۔ وَأَن تُسْعِدَنَا بِالْہِدایہ، یہ تسعد اسعد یسعد اسعادن سے ہیں، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے باب افعال سے، اور اس کا معنی آتا ہے آپ ہماری مدد کریں۔ وَأَن تُسْعِدَنَا کہ یہ اللہ آپ ہماری مدد کریں۔ سعد یسعد صعوداً یہ بابرکت ہونے کے معنی میں ہے مجرد میں، اور سعد یسعد سعادتاً اس کا معنی آتا ہے نیک بخت ہونا۔ بالہدایتی ہدایہ یہ مصدر ہیں، ہدا یہدی ہدایتاً سے، اور ہدا یہدی ہدیتاً اس کا معنی آتا ہے تحفہ دینا، اور ہدا یہدی ہدایتاً اس کا معنی آتا ہے رہنمائی کرنا۔ تو ہدایہ یہ مصدر ہیں اور اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک اراءۃ الطریق یعنی کسی کو راستہ بتلانا، اور ایک ایصال الی المطلوب کسی کو اس کی منزل تک پہنچانا۔ جیسے کوئی راہگیر آپ سے پوچھے کہ
پوسٹ آفس کا راستہ کون سا ہے، تو آپ اس کو یوں بتائیں کہ یار اس طرف جاؤ اور آگے ایک چوک آئے گی اور اس چوک سے پھر دائیں مڑ جائیں تو اس طرف ایک پلازا ہے، اس پلازے کے دوسرے فلور میں پوسٹ آفس ہیں. تو یہ اراءۃ الطریق ہیں، اس کو راستہ بتلانا ہے. اور ایک ہے ایصال الی المطلوب کہ آپ راستے پہ جا رہے تھے اور کسی نے آپ سے راستہ پوچھا تو آپ نے کہا چلو میں فارغ ہوں اور میں آپ کو وہاں چھوڑ کے آتا ہوں، اور آپ اس کے راہبر بنے اور آپ نے اس کو وہاں تک پہنچایا. تو یہ ایصال الی المطلوب ہے. الدرایا یہ بھی مصدر ہیں، درا یدری درین درایتن، تو دانائی کو کہتے ہیں. وَأَنْتَ وَتَعْزُدَنَا بِالْإِعَانَةِ، تعزدنا یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. عزد یعزد عزدن سے آتا ہے، قوی کرنے کے معنی میں. اعانہ یہ مصدر ہیں باب افعال سے، لیکن اعانہ یہ افعال کے وزن پر نہیں ہے، تو اصل میں یہ اعوان تھا. واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن تھا، تو صرفی قاعدے کی روح سے واو کی حرکت کو ماقبل منتقل کیا، پھر اجتماعی ساکنین واو اور الف کے درمیان ہوا تو واو کو حذف کیا، اور اس کے عوض میں آخر میں یہ جو تا ہے اعانہ میں، یہ تا اس کے عوض میں لگا دی گئی تو اعانہ ہوا. اعانہ کہتے ہیں مدد کرنے کو، معاونت. عان یعون عونا سے ہیں، حدیث میں بھی ہے واللہ فی عون العبد، یعنی اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ وہ اپنے کسی دوسرے بھائی کے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے. تو اعان یعین اعانتاً اس کا مطلب ہے مدد کرنا، کہ اللہ آپ ہمیں قوت دیں مدد کے ساتھ، تعاون کے ساتھ. علی الابانتی، ابانہ یہ بھی اعانہ کی طرح افعال کا مصدر ہیں، لیکن یہ اس کے وزن پر نہیں ہے. یہ یہاں پر بھی یہ اصل میں ابوان تھا، تو واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، واو کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل کیا، واو اور الف دو ساکنین جمع ہوئے، اس میں سے واو کو حذف کیا، اور پھر اس کے بدل میں ابانہ کے آخر میں تا جو ہے وہ لگا دی گئی تو ابانہ ہوا. ابانہ کہتے ہیں بیان کرنا، مجرد میں بانہ یبینو بیانن سے ہیں، یعنی کسی چیز کی وضاحت کرنا، اظہار ما فی الضمیر کرنا. وَتَعْصِمَنَا مِنَ الْغَوَايَا، تعصمنا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہیں، عصم یعصم عصمن سے ہیں. غوایا یہ غوا یغوی غوایتن سے ہیں، گمراہی کے معنی میں ہیں، یعنی گمراہ ہونا، بھٹکنا، غلطی کر جانا. روایا روا یروی روایتن یہ بھی مصدر ہیں اور ضرب سے مستعمل ہیں، نقل کرنا. روایت کو بھی روایت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی نقل کی جاتی ہیں. وَتَصْرِفَنَا عَنِ السَّفَاهَةِ، تصرفنا یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہیں، ضرب یضرب سے صرف یصرف صرفن پھیرنے کے معنی میں آتا ہے. السفاہہ یہ سفیہ یسفہ صفاہتن سے ہیں، اور سفیہ یسفہ صفحن اور صفوہ یسفہ صفاہتن، تو یہاں پر یہ کرومت سے مستعمل ہیں. صفوہ یسفہ صفاہتن جو بیوقوفی کے معنی میں آتا ہے، اور صفیہ یسفہ صفحن یہ سماع سے بھی آتا ہے اسی معنی میں، لیکن اس کا مصدر صفحن آتا ہے. تو بے وقوفی سے ہمیں پیر دیں. فی الفکاہتی، فکاہہ یہ اسم مصدر ہیں، فقہ یفقہ فقاہتن سے ہیں، مذاق کرنا. تو مذاق میں بے وقوفی کے حد تک ہم نہ پہنچے، اے اللہ مذاق میں بے وقوفی سے ہمیں پیر دے. تو آج ہم نے مذکورہ عبارت کا ترجمہ پڑھا، اس کی تشریح کی اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق کی. تو عزیز طلبہ، آپ اچھی طرح اس سبق کو غور سے سن لیں اور یاد کر لیں، اور جو تحقیق آپ کے سامنے الفاظ، افعال اور اسماء کی صورت میں آئی تو اس کو اچھی طرح ازبر کر لیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملاقات ہوتی ہے ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.